السلام علیکم ڈیئر فیلوز اینڈ موسٹ رسپیکٹیبل سر عمران ملک صاحب. سر میری بک کا عنوان ہے امن خوشحالی کے راستے. تو امن خوشحالی کے راستے ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے، ہر جگہ کی، ہر لوگوں کی، ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی زندگی پرامن ہو، اور امن اور خوشحالی تک وہ کیسے پہنچ سکتا ہے. تو اس بک کو میں نے پڑھا تو مجھے بہت ہی یہاں سے ایک سبق ملا کہ ہم ایک خوشحال زندگی کیسے بنا سکتے ہیں امن کے راستوں پہ چل کے. تو دیکھیں، اگر امن کیا ہے، امن ایک زندگی ہے. امن سکون کو جنم دیتا ہے اور نسل پروان چڑھتی ہے. مثال کیا ہے اس کی کہ اگر کسی بھی قوم کے اندر امن ہوگا تو اس کی نسلیں کیا ہوں گی، اعلیٰ پرورش حاصل کریں گی اور ان کی نسلیں آگے پروان چڑھتی جائیں گی. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیں کہ آج کے دور میں اگر امن کی بات کی جائے تو آج کے دور میں کیونکہ ہر ایک کا نفس نفسی کا دور ہے، تو مستقبل میں اگر ہم دیکھیں صرف امن چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ہمیں شعور، اچھائی، برائی کی تمیز ہے. تمیز ہی اصل ہتھیار ہوگا. یہ دن دور نہیں ہے کہ جب دنیا کے سب انسان برابر ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، سب کو جینے کا حق ہوگا. تو اگر امن کی بات کی جائے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اسلام بھی ہمیں امن کا درس دیتا ہے. اسلام بھی ایک امن کا درس ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 7 الانعام کی آیت نمبر 81 ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور نہیں آلودہ کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن اور وہی ہدایت یافتہ ہے. بالکل اسلام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو حضرت علی کا قول بھی ہے کہ بے شک وہ قوم کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی جس کے حکمران کیا ہوں گے، ظالم ہو گئے. یعنی کوئی بھی قوم ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی. ایک کافر اور مشرک کی حکومت قائم رہ سکتی، ایک ظالم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. تو امن نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں؟ امن نہ ہونے کے نقصانات یہ ہیں کہ تعصب پیدا ہوگا. پیچھے والی سلائیڈ دیکھیے گا. تعصب پیدا ہوگا، نفرت زندگی کو جہنم بنا دے گی. یعنی جب ہمارے اندر تعصب ہوگا، ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ ہم نے دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو ہی جہنم بنا لیں گے، جس کا ہمارے دماغ کو، ہمارے اپنی زندگی جو ہوگی وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی. تو بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانی زندگی، سب انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک جیسا بنایا ہے اور ہر ایک مذہب کے اندر بھی امن کا پیغام ملتا ہے ہمیں. رب کا پیغام بھی خیر سب انسانوں کے لیے، سب مذاہب میں، سب عقیدوں میں ہے، لیکن ہم لوگ اس سے بہت ہی دور جا چکے ہیں. تو دیکھیں، اگر ہاں ملکیت کی تعریف کی جائے، یہ میرا ہے. یعنی ہر ایک کو بندے کی کیا ہے کہ جو چیز بھی اسے نظر آتی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. یہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی، یعنی کسی کا کوئی خیال نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو برابر بنایا ہے اور ہم تمام مسلمان آپس میں کیا ہیں، بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ گاڑی بھی میری ہو، یہ پیسہ بھی میرا ہو، یہ جو بلڈنگ ہے یہ بھی میری ہو. تو جب تک ہمارے اندر سے یہ چیز ختم نہیں ہوگی تو ہم امن کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے. جاگتے انسان اور سوتے شور، یعنی بالکل ایسا ہی ہے. انسان ہم آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں بالکل جاگتے ہی نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے اندر شعور کی بہت زیادہ کمی ہے. یعنی شعور ہمارا بہت ہی کم ہے. تو نیکسٹ کیجئے گا ذرا. نظام حکومت میں اور طاقت کے استعمال عقل و دانش و تخلیقی عمل میں رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم امن سے کافی زیادہ دور ہیں. غرور و تکبر ہے، یعنی جانوروں جیسا کسی بھی قسم کے غرور اور تکبر کے مارے انسان اور جانور ایک ہی بات، یعنی تکبر دولت کا یا طاقت کا، ذات کا یا پیسے کا، برادری کا یا قبیلے کا، ہر ایک کو اپنی اپنی ذات کا غرور ہے، اپنے پیسے کا غرور ہے. لڑائی جھگڑے میں ہم مبتلا ہے، مالی نقصان ایک دوسرے کا کیے جا رہے ہیں. تو بالکل سچ بھی بولتے ہیں اس کے لیے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، ہم پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم اپنے اندر سے ختم نہیں کریں گے تو یہ بڑا ہی مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. دائرہ کے اندر محدود سوچ کے مالک لوگ ہیں، مثلا ذات، پیشہ، رنگ، نسل، ہم یہ ساری چیزیں دوسرے میں دیکھتے ہیں. ہاں اس کی ذات کم تر ہے تو ہم نے اس کو آگے نہیں لے کے آنا. ہاں اس کا پیشہ یہ ہے تو ہم نے اس کو آگے نہیں لے کے آنا، اس کو اہمیت نہیں دینی. تو اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ جو سپر طاقت والی رہ گئی تھی کہ اگر دیکھا جائے کسی ملک کو کہ اگر وہ سپر پاور ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں سپر پاور ہوں، باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، میرے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں. تو وہ اپنی مرضی ان پہ چلاتا ہے.
تو لاسٹ پہ میں سمرائز کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت ہی وسیع ہے. تو سمرائز یہ ہے کہ اگر امن کے لیے امن کی بات کی جائے تو ہر ملک کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ زمین تو قائم رہتی ہے، ملک بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں، پھر انسان پیدا ہوتے ہیں، شہری کہلاتے ہیں، اکثریت خوراک، تعلیم، انصاف، روزگار، بیماری کے علاج سے محرومیت کے شکار ہو کر مرتے ہیں. زمین تو قائم رہتی ہے، ملک زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، ملک انسانوں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے ہوتے ہیں. پھر انسان محرومیت کا شکار کیوں ہے؟ آپ کے لیے میں آخری سوال یہاں پہ چھوڑ کے جاؤں گا. حکمران، انتظامیہ، عدلیہ، اشرافیہ مزے میں رہتے ہیں، لیکن عوام کیوں پریشان ہے؟ یہ میرا کوسچن آپ سب لوگوں کے لیے ہے.